الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر سنائیں انہیں واقعہ آدم کے دو فرزندوں کا ٹھیک ٹھیک۔ جب دونوں نے قربانی دی تو قبول کی گئی ایک کی اور نہ قبول کی گئی دوسرے کی، تو اس نے کہا کہ میں تم کو ضرور قتل کر ڈالوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے پرہیزگاروں کی ہی، اور اگر تو اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھائے گا تو میں نہیں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ تیری طرف تجھ کو قتل کرنے کے لیے۔ میں تو ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو اٹھائے اپنا گناہ اور میرا گناہ بھی، تاکہ تو ہو جائے دوزخیوں میں سے، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ پس آسان بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل، سو قتل کر دیا اسے، اور وہ ہو گیا سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا، کھوتا تھا زمین کو، تاکہ دکھا دے اس کو کس طرح چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا قاصر ہوں کہ ہوتا میں اس کوے کی مانند تو چھپا دیتا میں لاش اپنے بھائی کی۔ غرض ہو گیا وہ سخت پچھتانے والوں سے۔ غرور اور تکبر کرنے والے بنی اسرائیل کے متعلق پچھلی بار آپ نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنا تھا۔ ان بنی اسرائیل کے متعلق جو کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بیٹے ہیں، ہمیں عذاب سے نہ ڈرائیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اگر ہوا بھی تو تھوڑی دیر کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو جھٹلایا کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں تو انہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی کیوں عذاب ہوگا۔ یہ خود اپنے بیان سے جھوٹے ہیں، اور موسیٰ کے سامنے ان کی بے ادبی اور نافرمانی بیان کی گئی کہ یہ کسی رعایت کے حقدار نہیں۔ انہوں نے نہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور نہ اس کے رسول کی، جس کی سزا انہیں موسیٰ کی بد دعا سے ملی، اور یہ بد دعائے ہوئے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی حجت بازی اور نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے حقدار تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، جنہوں نے ہر آزمائش کی گھڑی میں جان و مال پیش کر دیا اور اسی میں اپنی سعادت سمجھی۔ آج کا فرمان الہی نافرمانی کی تاریخ اور نافرمانی کے انجام کے متعلق ہے۔ حکم ہوا کہ ان لوگوں کو حضرت آدم کے دو فرزندوں کی تاریخ بتا دیں کہ جب حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قابیل کی بہن اقلیم باز کا نکاح حابیل سے کرنا چاہا اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے، تو قابیل نے نافرمانی کی اور انکار کر دیا، کیونکہ اقلیم زیادہ خوبصورت تھی اور اس نے اس سے نکاح کرنا چاہا۔ تو حضرت آدم نے کہا، تم دونوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہوئی وہ اقلیم سے شادی کر لے۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گندم کے دانے چن کر جو گندے تھے وہ قربانی کے لیے پیش کیے، اور حابیل جو مال مویشی رکھتا تھا اس نے چن کر سب سے اعلیٰ دمبا قربانی کے لیے پیش کیا۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو جلا کر قبولیت بخشی۔ اس پر قابیل اور سیخ پا ہوا اور اس نے کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا کہ تم مجھے بے شک قتل کرو، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تم قتل کرو گے تو اپنا گناہ بھی اور میرے گناہ بھی تمہارے ذمہ ہوں گے، اور تم دوزخ میں جاؤ گے۔ چنانچہ جب حضرت آدم حج کے لیے گئے تو قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا، جس پر زمین میں تغیر و تبدل آ گیا۔ مثلا زمین کا رنگ بدل گیا، پھلوں میں کڑواہٹ آ گئی اور درختوں میں کانٹے پیدا ہو گئے۔ ان چیزوں سے غرض نہیں، ہمیں جو بات
اس ہدایت سے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ حسد جرم کا سبب بنتا ہے۔ قابیل کے دل میں پہلی عورت کی وجہ سے حسد آیا، پھر اس کی قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ سے حسد پیدا ہوا، اور اس سے عظیم تر گناہ سرزد ہوا جو زمین میں پہلا قتل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قتل کے بعد اب جو بھی قتل کا مجرم ہوگا اس کے عذاب میں قابیل بھی برابر کا شریک ہوگا، کیونکہ اس نے جرم کی بنیاد رکھی یا آغاز کیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ حسد پر حسد کیوں پیدا ہوا اور حسد پر قتل کا جرم کیوں سرزد ہوا، تو صاف ظاہر ہے کہ جب قابیل نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت آدم کی نافرمانی کی تو اس کے ہاتھ سے ہدایت کی رسی چھوٹ گئی اور دل شیطان کے قبضے میں آ کر سیاہ ہو گیا۔ سیاہی بڑھتی گئی جس میں نیکی کی کوئی کرن باقی نہ رہی، گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی ہدایت سے محرومی اور ظلمت اور سیاہی میں غرق ہونے کا سبب ہے۔ اس سے ایک باریک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے خود رسول کے بیٹے کی تباہی ہوئی۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ اولاد ہو یا غیر، ہر انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر سلامتی ایمان سے زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں دن رات نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاصل کرنے کی تاکید کی جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سمجھنا چاہتے ہو تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، یہودیت کی گمراہی ہو یا نصرانیت کی یا اسلام میں تفرقہ بازی اور گمراہی اسی وقت سے شروع ہوئی جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رہی۔ محرم کا مہینہ ہے، یہ تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیتا ہے۔ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو روز روشن کی طرف واضح ہو جاتا ہے کہ جن کے دلوں میں نسبت رسولی نہ رہی ان کے دل و دماغ میں دنیا، جان، دولت اور اولاد کی محبت نے غلبہ کر لیا اور ایسا گمراہ کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشادات اور قرآن پاک کی ہدایت بھول گئے، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی محبت کو رہنما بنا کر اسلام میں وہ طوفان پیدا کر دیا کہ جس کی گواہی تاریخ اسلام کا ایک ایک ورق اور ایک ایک حرف دے رہا ہے۔ اور اس طرح اس گناہ عظیم کے مرتکب ہونے والے ہر جرم پر قتل کی سزا کے برابر کے شریک بنے اور قیامت تک ان کو عذاب ہوگا۔ دوسری طرف جن کی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائم تھی، یعنی حضرت امام حسین اور ان کے لاحقین جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے رہے اور شہادت کے جام پیتے رہے، اور رہتی دنیا کے لیے وہ ہدایت کا راستہ روشن کر کے اور دکھا کر چلے گئے جو صرف اور صرف صراط مستقیم ہے، جس پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حقدار بنے۔ اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم